بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ارے قرآن محرف نہیں ہونے کے باوجود اس قدر فرقے آپ دیکھ رہے ہیں، کم فرقے ہیں۔ قرآن مجید موجود ہے، ثابت ہے، حق ثابت ہے، تو اس کو چھوڑ کے کیوں اپنے ملا مولوں کی بات مان کے ایک فرقہ بنا رہے ہیں؟ یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ پتہ نہیں۔ جب اللہ کے رسول نے آخری وقت میں جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم، میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے حوالے میں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں پر آپ لوگ قائم ہیں آپ لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے دو چیز؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرے سنت آپ کے سامنے ہیں۔ شیعوں نے کتاب و سنتی کو عطرتی میں بدل دیا، عطرتی یعنی میرے گھر والے، آل رسول۔ ٹھیک، چلو اگر ہم آل رسول بھی لیں گے آل رسول گمراہ نہیں ہوں گے، آل رسول کی جب تک اتباع کریں گے ہم گمراہ نہیں ہوں گے، قرآن مجید پر ایک ایک آیات پر عمل کریں گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ انزلنا واضح ہو گیا، کیوں انزلنا ہے؟ اس لیے لوح محفوظ سے انزال کیا۔ جب جبریل لے کر آئے وہاں انزلنا نہیں کہہ سکتے، نزلہ۔ من نزلہ، کون نزل؟ جبریل، اس لیے وہاں نزلہ لفظ زیادہ مناسب ہے۔ تھوڑا تو تھوڑا تھوڑا کر کے لانے کے مقصد کیا ہے؟ تین مقاصد نظر آتا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، جب ایک ایک دو دو آیات لے کے آ جائیں گے آپ اس آیات کو سنبھالنے میں آسانی ہوگی، جلدی یاد کر لیں گے اور جلدی سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے، کتنا نقش مضبوط ہو گیا۔ اور نمبر دو، تھوڑا تھوڑا دینے کی اسباب وجہ کہ آپ سے ہمیشہ رابطہ رہے اللہ سے۔ اگر پورا مکمل قرآن مجید ایک ساتھ دے دیتے ہیں پھر وحی منقطع ہوگا نہیں، تو وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ ہر دن دوسرا دن تیسرے دن جبریل آپ سے مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس خزانے سے کچھ تحفہ پیش کر رہے ہیں، یہ زیادہ فائدہ نہیں؟ اسی طرح کچھ حکمت، اللہ تعالیٰ بغیر حکمت کام نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید جس طرح ایک دم آسمان سے نازل کر کے جبریل کے حوالہ کر دیا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ بھی کر سکتے تھے، لیکن فائدہ کم ہوتا، یہ زیادہ مؤثر ہے۔ کفار بھی یہی مطالبہ کر رہے تھے، لولا نزل علی القرآن جملۃ واحدہ، ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا؟ تم کون ہوتے اللہ پر حکم چلانے والے، ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا؟ ٹھیک، وبالحق نزل، یہ ابھی جو میں نے کہا وہ تو اس میں آئے گا، قرآن فرقناہ۔ ٹھیک، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ کیوں کہہ رہا؟ اللہ تعالیٰ محمد سے مخاطب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اپنے آپ کو ہلکان کرنے کے لیے۔ جب کوئی بندہ دعوت سن کے نفی کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ پہنچتا تھا۔ کیوں؟ رحیم ہے، حریص بالمؤمنین، رؤوف الرحیم۔ ارے ایک یہودی کی جنازہ جا رہی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھ کے کھڑا ہو گیا،
چہرہ متغیر ہو گیا، پریشان۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول کے چہرہ پڑھتے تھے، اصحاب رسول۔ بولا یا رسول اللہ، ایک یہودی کے جنازہ کی وجہ سے آپ کے چہرہ اس قدر غمگین متغیر ہو گیا، غم، پریشان۔ بولا ہاں، ایک انسان میرا ہاتھ سے نکل گیا، جہنم کی طرف جا رہا، میں اس کو جہنم سے روک نہیں سکا، جہنم کی طرف جا رہا، اس لیے دکھ ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک یہودی کے لیے پریشان ہے، جب ان کی امتی جہنم کی طرف جا رہے، کس قدر پریشان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہا آپ پریشان نہ ہوں، لوگوں کو ہدایت دینے ذمہ داری میں آپ کو نہیں دیا، ٹھیک، وہ کام میں بھی کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے لو شاء ربک لجعل الناس امة واحدہ، سارے لوگوں کو میں مسلمان بنا سکتا تھا، میرے پاس طاقت ہے، یہ ذمہ داری میں اپنے لیے نہیں لی، آپ کو کیوں دوں گا؟ آپ کا کام ہے، ذمہ داری آپ کی دعوت دینا، یہ حق اس تک پہنچا دینا، اس کو راستہ دکھانا، یہ آپ کا کام ہے۔ جس نے مان لیا وہ خوش نصیب ہے، جو نہیں مان رہا ہے اس سے ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے اس کے بارے میں، آپ پریشان نہ ہو۔ کیوں؟ آپ کا کام ہے مبشراً و نذیرا۔ کہاں لے گیا آیات؟ وما ارسلناک الا مبشراً و نذیرا، ہم آپ کو بھیج دیا صرف بشارت کے لیے۔ بشارت کیا ہے؟ خوشخبری۔ اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، کتنے آسان لفظ۔ مبشر خوشخبری دینا، نذیر ڈرانا۔ نذیر یہ نہیں، یہ تو کبھی تنبیہ نہیں کرتے کسی کو۔ یہ دونوں کے لیے وقت سے پہلا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو ڈرا رہا ہوں یا خوشخبری دے رہا ہوں، اگر ٹائم پر بتا دیا فائدہ کیا ہو؟ عین وقت پہ آ کے بتاؤں گا آپ کو نوکری سے خارج کر دیا تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، پہلے سے اگر ہم بتا دیتے ہیں، ایک مہینہ پہلے دو، وہ کچھ بندوبست کر لیتے، کیا پتہ جا کے اس سے میری کیا غلطی ہے، مجھے کیوں نکالا رہا، یا کچھ رشوت دے کے دوبارہ بحال ہو جائے۔ رشوت بہت چلتی ہے، لیکن عین وقت پر جب اس کو تنبیہ کریں گے فائدہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے بشارت اور نذیر، تو یہ دونوں اللہ کے رسول کے اختیار میں ہیں، اس لیے کہتے ہیں ہم آپ کو بھیج دیا ان کو تنبیہ کرنے کے لیے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے تم غلط راستے پر جا رہے ہو، اور اس کو خوشخبری دینے کے لیے جو نیک کام کر رہا ہے اس پر ثابت رہو، اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ ہے مبشر و نذیر۔ قرآن فرقناہ، یہ قرآن ہم نے متفرق نازل کیا، لتقرأہ علی الناس علی مکث، تاکہ آپ بھی جبریل سے سن کے ناس کو اسی انداز میں سنائیں گے۔ مکث یعنی قلیل، ترجمہ کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تاکید کے ساتھ، تنزیل ہم نے نازل کیا، تنزیلا۔ پھر کہا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے اہل مکہ، مشرکین مکہ، آپ لوگ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ امر ہے اور نہیں۔ آمنو حکم ہے، لا تؤمنو نہیں ہے۔ اچھا، یہ حکم اگر اعلیٰ سے ادنا کے لیے اس کو کیا کہیں گے؟ حکم۔ اور حکم دینے والا جس کو حکم دے رہا ہے، دونوں ہم منصب ہے، ایک پوسٹ میں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، درخواست، عاجزی نہیں، وہی درخواست ہے۔
احترام کے ساتھ، لیکن ادنا سے جب اعلیٰ کے لیے ہوگا دعا. ایک معمولی وزیر اعظم کو حکم نہیں دے گا، وہ اس سے کچھ حاجت طلب کر رہے ہیں، اپنی انکساری پیش کر رہے ہیں، التجا. جزاک اللہ. التجا. اس آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل آمنوا او لا تؤمنوا. ایک امر ہے، حکم ہے، ایک نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ جب اللہ نے کہا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا، اور اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے بھی مطیع ہے، ایمان لائیں گے بھی مطیع ہے. اگر آپ ایمان لائیں گے پھر بھی فرما بردار اللہ کے حکم مان رہے ہو، ایمان نہیں لائیں گے پھر بھی اللہ کے حکم مان رہے ہو. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. اللہ کبھی حکم نہیں دے گا تم ایمان مت لاؤ، دے گا؟ ان اللہ لا یامر بالفحشاء. اللہ تعالیٰ فحشاء کا حکم کبھی نہیں دیتے. جب فحشاء کے حکم نہیں دیتے ہیں تم کو کافر رہنے کا حکم کب دے گا؟ پھر کیا مطلب ہے؟ دھمکی ہے. تم ایمان لاؤ گے تو بشارت میں آ گیا، ایمان نہیں لاؤ گے نظارت میں آ گیا، آپ کے لیے ہلاکت ہے، دھمکی ہے. ایک مثال لے لو. باپ اپنا بیٹے کو کہتے ہیں یاد کرو یاد کرو یاد کرو، لیکن وہ سنتا نہیں. تو ایک دن غصے میں آ کر کیا، جاؤ یاد نہیں کرو، دفعہ ہو جاؤ، جاؤ یاد مت کرو. کیا مطلب؟ باپ نے کہا یاد مت کرو، اس کو تو دھمکی دے رہا تھا. اگر وہ فیل ہو گیا آ کر کہیں گے ابو آپ نے کہا تھا یاد مت کرو، میں نے یاد نہیں کیا، یہ ممکن ہے؟ ٹھیک. یعنی ناراض ہو کے غصہ ہو کے اس کو دھمکی دے رہا تھا تاکہ یاد کرے. تو یہاں بھی یہی مقصد ہے، آمنو او لا تؤمنو. دھمکی ہے، تم ایمان نہیں لاؤ گے، نذیر جو آ رہا نا اس میں آ جاؤ گے تم، اس لیے ایمان لاؤ. یہ مقصد ہے. آمنو بھی او لا تؤمنو. ان الذین اوتوا العلم. کون اوتوا العلم؟ اہل کتاب، جن کے پاس تورات ہے، انجیل ہے. تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز موجود ہے. اس کی صفت، رنگ، قامت، شکل، صورت، کہاں سے آئیں گے، کیا لے کے آئیں گے، ایک ایک چیز موجود ہے. وہ پڑھ کے بہت اہل کتاب ایمان لایا، مسلمان ہو گیا. ان کی بات ہو رہی تھی. ہاں، عیسیٰ نے کہا یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم البینات قالوا، انکار کر دیا نہیں مان. ٹھیک. یہ لوگ ایمان لائے. صرف ایمان نہیں، عجیب ایمان ہے ان کی. ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے لوگوں میں سے یہود اور مشرکین. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. سب سے محبت زیادہ رکھنے والے مسلمانوں کے لیے الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، جو کہتے ہم نصارہ ہیں. کیوں اس قدر محبت کرتے ہیں مومنین سے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، ان میں سے علماء ہیں، ورہبان، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. کبر غرور میں نہیں جاتے ہیں. حق جہاں مل گیا وہ پکڑ لیتے ہیں، حق پر قائم ہیں، اس لیے مومنین سے محبت بھی رکھتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. یہ قرآن جب پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں. تفیض من الدمع. ٹھیک. تو یہی آیات میں وہی صفات موجود ہے. اس لیے کہا الذین اوتوا العلم من قبل اذا یتلی علیہم، جب ان کو قرآن مجید کوئی پڑھ کے سناتے ہیں،
یخرون مطلب گر پڑتے ہیں، صرف جھکتے نہیں. کس طرح؟ للاذقان، اذقان کا جمع ایک فرد ہے ذقن، یہ ذقن ہے. کیا؟ تھوڑی. اس کو اردو میں تھوڑی کہتے ہیں. مجھے غلط تو نہیں سکھا رہے؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ واحد ذقن. جب وہ سب لوگ مجموع ہیں، ایک ذقن تھی نہیں، اذقان بہت سارے تھوڑیاں ہے نا، تھوڑی جھکا دیتے ہیں. سجدن، تو ہم تو سجدہ کرتے ہیں پیشانی لگا کے، لیکن جب زیادہ خشوع اور خوف الہی اور محبت ہے، وہ بیتاب ہو کے پورے چہرہ جھکا دیتے. صرف پیشانی نہیں، منہ بھی، تھوڑی بھی، ذقن بھی، پورا یوں سمجھو ہم سجدہ کرتے یوں، لیکن یہ پورا منہ ڈال دے رہا. زیادہ محبت ہے اور خشوع ہے. یخرون للاذقان سجدا، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے؟ ویقولون سبحان ربنا، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، کہ اللہ نے اپنے وعدہ سچ کر کے دکھایا اور نبی سے بھی ملاقات کروایا اور ہمیں ایمان لانے کی توفیق بھی دیا، اس لیے حمد کا مستحق ہے. سبحانہ سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، پہلے تو سجدہ کر لیا، پھر اس سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، مزید سجدہ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں. یخرون للأذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، تو جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل کتنا نرم ہوتا ہے. کبھی آزمایا آپ لوگ؟ ارے تہجد میں ایک دفعہ آزما لو یار. رات کے وقت جب سب سو رہے ہیں، سکون میں اٹھ کے ہلکی روشنی میں ایک زیرو بلب لگا دو، اندھیرا میں نہیں، زیادہ روشنی میں نہیں، خشوع نہیں ملیں گے. ٹھیک، وہاں ذرا اللہ کے سامنے سجدے میں آنسو بہا کے مزہ لے لو، دیکھو کیا حال ہوتا ہے، یاد کریں گے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کیوں؟ بکا کے ساتھ خشوع آنا لازمی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے آنسو نکل رہے اور دل نرم نہیں ہو رہا. پھر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا، قل، کہہ دے ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو پکارو یا الرحمن کو پکارو. کیوں؟ اللہ وہ اسم ہے جو ان کی ذات جل جلالہ اور کسی کا اسم نہیں ہے، اور باقی جتنی نام ہے اسماء 99 نام، وہ سارا صفاتی نام ہے، ذاتی نام نہیں ہے. صفات کا مطلب الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام، رحمان ہے، رحیم ہے، وہاں صفات سے آ گیا. ملک ہے، صفت بادشاہ، وہاں سے آ گیا. السلام، سارے اسماء صفاتی اسماء ہیں. لیکن یہ 99 صفات اسماء سب اللہ کے اندر جمع ہے، الگ نہیں ہے. اس لیے اگر آپ صرف اللہ بھی کہیں گے سب اسماء آ گیا. لیکن ہمارا ایک بہتر تو یہی ہے، مثلا آپ غربت سے پریشان ہیں، رزق مانگ رہا ہے، تو یہاں یا رحمان کیوں کہیں گے؟ یا رزاق ارزقنی، یا رزاق ارزقنی، یا عالم علمنی، یا اللہ میرے پاس علم نہیں ہے، تو بڑا عالم ہے، مجھے کچھ علم دو. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح جو صفاتی نام ہیں وہ اس نام کو لے کے مانگنا زیادہ بہتر ہے. اگر وہ یاد نہیں آ رہا تو یہ اللہ کہو، کیونکہ سارے صفاتی نام اللہ میں ہیں. تو اس لیے کہا تھا آپ اللہ کو پکارو. ادعو کا مطلب پکارو یا مانگو، دعا. ٹھیک، ادعو اللہ. یا او کا مطلب یا.
ادعو الرحمن، یا رحمان کو پکارو. کیوں؟ اس میں مزہ ہے، رحمانیت ہے. اور کیا کہیں گے، نرمی ہے، خوشی ہے، بہت کچھ ہے. رحمان، اس لیے کہ ادعو اللہ او ادعو الرحمن ایما تدعو، آپ جس نام سے بھی تمہارا رب کو پکارو گے، ایما فلاح الاسماء الحسنى، اس کا ایک ایک نام احسن ہے، سارے نام حسنى ہے. پھر ولا تجہر بصلاتک، صلاۃ کے کیا معنی ہے؟ نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں اور دعا کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. اب آپ نماز پڑھے ہیں یا اللہ سے کچھ دعا مانگ رہے ہیں، چیخ چیخ کے نہیں، اور نہ ایک دم خاموشی جو اپنے آپ کو بھی نہیں سنا رہے ہو، درمیانہ رکھنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید تلاوت فرما رہے تھے، ایک دم کچھ تو رسول اللہ جب وہاں گیا دیکھا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کچھ سنائی نہیں دے رہا. بولے ابو بکر اتنی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں؟ بولا میرا اللہ تو سن رہا ہے نا، میں اللہ کو سنا رہا ہوں. مناجات کہتے ہیں، سرگوشی. بولا اچھا. پھر ایک دن حضرت عمر کو دیکھا بہت بلند آواز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے. اور اتنی بلند آواز میں کیوں پڑھ رہا؟ بولا شیطان کو بھگانے کے لیے اور جو سستی میں بیٹھے ہوئے ہوں اس کو جگانے کے لیے، اس کو راغب کرنے کے لیے. بولا اچھا. بولا تم آواز ذرا کم کر کے پڑھو. اور حضرت ابو بکر کو حکم دیا تم آواز ذرا بڑھا کر کے. کیوں؟ اللہ نے یہ کہا نہ زیادہ چیخو، نہ ایک دم اپنے آپ کو بھی نہیں سنا رہے ہو، اتنا بھی نہیں. کیا حکمت ہے؟ جس وقت آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو، یہاں اللہ کے حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب آپ سنیں گے کوئی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، خاموش ہو کے سنا کرو. اب یہاں لوگ مساجد میں کیا ہو رہے ہیں، اسپیکر آن کر کے قرآن مجید نہیں نعت سنا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا سنا رہے تھے، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے. ہاں ایک لفظ یاد ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ جس وقت احمد رضا خان یہ بنا رہے تھے درود شریف، آج سے کتنی سال پہلے، اس وقت لاکھ کے زیادہ رقم نہیں، بہت بڑی چیز ہے لاکھ، اس لیے اس وقت لاکھوں سلام کہا. آج تو اربوں کربوں کے دور ہے، آج بھی تو لاکھوں سلام میں رہ گیا. کہاں گیا تم عقل ہے؟ کچھ بڑا چڑھا کے بولو. لاکھوں تو اس دور کی ہے، آج تو اربوں کربوں سلام بولو تم. یہ بھی نہیں. کیوں؟ اس کے پیر نے جو کہہ دیا اس سے ہم آگے کچھ نہیں. جس طرح ہم قرآن مجید میں آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے پیر کے احکامات میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اس لیے لاکھوں میں رہ گیا. بہرحال ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا. لا تخافت کے مطلب ایک دم معمولی نہیں. صرف قرآن اور ذکر اذکار میں وسط نہیں ہے، درمیانہ نہیں. ہمارے دین کے ہر معاملے میں وسط ہے. جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. مثلا سب سے پہلے عقیدہ لیتے ہیں ہم. اللہ، کچھ کہتے ہیں اللہ ہے نہیں، انکار الہ ہے نا، ملحد. اور کچھ کہتے ہیں بہت الہہ ہے جیسا قریش مکہ. تو ہم نہ تو نفی کرتے ہیں کہ الہ ہے نہیں، اور نہ بہت سارے متعدد الہہ کرتے. یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، درمیان کیا؟ ایک الہ. ہم دیکھتے ہمارا اکثر معاملہ وسط ہے. تو اس لیے بولا تم نہ زیادہ پکارو نہ کم کرو. تو اس آیات پر
ہماری مساجد میں عمل نہیں ہو رہے ہیں. جس وقت آپ چیخ رہے ہیں مائک پر اسپیکر پر، اس وقت اگر کوئی دوسرا بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہا ہے یا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا ایک بیمار ہے پریشان ہے تمہاری اس آواز کی وجہ سے سو نہیں پا رہا ہے، کس قدر پریشانی نہیں ہے، تم اس سب چیز کے لحاظ کچھ نہیں، اس کے حساب دینا پڑے گا. ایک ذرہ خیر کریں گے اس کا بھی صلہ ملیں گے. ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم شر کر رہے ہو، اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، یہ شر ہے، یہ خیر نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک انگور ایک مانگنے والی آئی دروازے میں. بولا کون؟ بولے ایک خیرات مانگ. بولے یہ انگور دے دو اس کو. تو خادمہ کہتے ہیں ام المؤمنین ایک انگور مجھے شرم آ رہی دینے میں، ایک انگور. بولا اللہ نے نہیں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ایک ذرہ خیر جو کر رہے ہیں وہ بھی ضائع نہیں، قیامت کے دن ملیں گے. اس میں تو ذرات ہے، اس انگور میں ایک ذرہ نہیں بے شمار ذرات ہے. مومنین یہی سوچتے تھے. تو تم یہ جو کر رہے ہو نا، شر کر رہے ہو، خیر نہیں کر رہے ہو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یعنی دونوں کے درمیان کے راستہ اختیار کرو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سبحان اللہ. قل الحمدللہ. محمود کیوں ہے؟ اللہ تعالی حمد کے قابل کیوں ہے؟ اس لیے لم یتخذ ولد، کوئی ولد، ہم ولد اردو میں کیا کہیں گے؟ بیٹا، کوئی اولاد. اگر کوئی اولاد ہوتے ہم کس قدر پریشانی اٹھاتے ہیں. جب ان کے اولاد ہے اس کی توجہ زیادہ تر اپنے اولاد کی طرف ہوں گے، آپ لوگوں کی طرف کم ہوں گے. ایک فطری بات ہے بھائی، باپ اپنے اولاد کی طرف زیادہ، اڑوس پڑوس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اپنے اولاد کو دیکھیں. اگر اللہ کے اولاد ہوتے نعوذ باللہ تو ان کی توجہ اپنے اولاد کی طرف زیادہ، آپ لوگوں کی طرف کم ہے. دوسری بات، جب ان کے اولاد ہوں گے وہ بھی الہ ہوں گے، آپ کتنے الہ کو خوش رکھیں گے؟ ابھی تو ایک الہ کو خوش رکھنا اتنی پریشانی ہو رہی ہے. جب متعدد آلیہ ہوں گے، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، سب کو خوش رکھنا ہے. جب ان سب پریشانی سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر دیا، الحمدللہ کا مستحق نہیں ہے وہ. اور دوسری بات، لم یتخذ ولم یکن لہ شریک، کوئی اور شریک نہیں ہے. اگر 10 آلہہ شریک ہوتے ہیں اس کمپنی میں، 10 آلہہ کو خوش کرنا پڑتا آپ کو. اس سے بھی اللہ نے بچا لیا. اس لیے کہتے ہیں آپ اللہ کے لیے ایک سجدہ جو کر رہے ہیں، ہزاروں سجدے سے بچا لیا آپ کو. ورنہ ہر ظالم کے سامنے سجدہ کرنا ہی پڑتا، ہر پیر کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا. آپ یہاں سے نکل کے گھر پہنچنے تک پتہ نہیں کتنی سجدہ کر کر کے جانا پڑتا. یہاں ایک الہ کو ایک سجدہ کرو، سارے سجدوں سے نجات ملایا. اب اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکائی، ہے نا. اس لیے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. ولی کیا ہے؟ مددگار. اللہ کا کوئی مددگار نہیں. بالفرض اللہ کی مددگار بھی ہوتے ہیں تو اللہ کو اطاعت کرنے سے پہلے اس کی مددگار کی اطاعت کرنا پڑتا. یعنی اللہ کمزور ہے نعوذ باللہ، جبھی تو اس کی مدد کر رہے ہیں. تو جو مدد کر رہے ہیں وہ زیادہ حقدار ہے آپ کے عبادت کی، ہے نا. ان سارے پریشانیوں سے اللہ نے آپ کو ایک ہو کے، بلا شریک ہو کے، قادر مطلق ہو کے، بلا اولاد ہو کے، کس قدر نعمت ہے. اللہ کی وحدانیت میں اپنے بندوں کے لیے کس قدر نعمت ہے.
تو الحمد نہیں ہے پھر؟ ہم کب الحمد کہتے ہیں؟ جب کوئی ہم سے احسان کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں تو اس وقت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہم سے شکر گزار ہیں جب. تو اللہ تعالیٰ کی اتنے بے شمار نعمتوں کے سامنے کہ ہم اس کے شکر ادا نہیں کریں گے بالفرض. ایک حدیث قدسی میں ہے لو لم اخلق جنتا ولا نار، اگر میں جنت دوزخ پیدا نہیں کرتا کیا میں تمہارے اطاعت عبادت کی مستحق نہیں ہوتا؟ حدیث قدسی، اللہ خود سوال کر رہا. رابعہ بصری کیا کہتے ہیں؟ الہی ما عبدتک خوفا من نارک، یا اللہ میں تیری اتنی عبادت کر رہا ہوں تیرے دوزخ سے ڈر سے نہیں، تیرے دوزخ کے ڈر سے نہیں، ولا طمعا فی جنتک، نہ تیرے جنت کی لالچ میں ہوں، میں تو صرف تیرے محبت میں مگن ہوں، تیری محبت میں سر جھکا رہے ہوں، تیری محبت میں تجھے یاد کرتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں رات دن ایک کر کے، مجھے جنت دوزخ سے کیا لینا ہے؟ تو حدیث قدسی کی برابر ہو رہا. میرا اگر جنت دوزخ نہیں ہوتی کہ میں عبادت کی مستحق، یا اللہ تو مستحق ہے ہر حالت میں. اس لیے کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تکبیرہ. اللہ کو ہمیشہ کبیر سمجھ لو. آپ کی بیوی آپ کے نظر میں کبیر ہے، اپنے اولاد کی ایک اہمیت ہے. کبیر کا مطلب حیثیت، اہمیت. آپ کے کلینک، آپ کے ہسپتال، آپ جو کر رہے ہیں آپ کے لیے ایک اہمیت کے حامل ہے، کبیر ہے. ان سب کبیروں کے اوپر اللہ کبیر ہے. جب مؤذن کہیں گے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ، آپ کا باس کہتے ہیں یہ کام کر کے جاؤ، نہیں اس کام کبیر ہے، میں سمجھ اللہ اکبر میں نماز پڑھ کے آ کے کروں گا، منظور ہے ٹھیک ہے، نہیں منظور ہے جو مرضی ہے کر سکتے ہیں کر لو. جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا نا میرے وعدہ، اللہ تعالیٰ وعدہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تم اللہ کے ڈر سے کسی سے مت ڈرو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کریں گے آپ، اللہ دیکھ رہا ہے تمہارا دل میں کیا ہے، آپ کے لیے راستہ نکال دے گا وہ. تم مت ڈرو، تیرے روزی یہ نہیں کاٹ سکتا ہے، تمہارے یہ باس یہ ہیں یہ تمہارا روزی نہیں کاٹ سکتے ہیں، میرا ایک حکم صادر ہوگا سب کچھ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو نماز کی اہمیت کے اوپر کسی چیز کو تکبیر کبیر مت سمجھو، تمہارا رب کبیر ہے. اس لیے کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. صرف ہم نماز میں تکبیر پڑھتے ہیں، اذکار میں بھی پڑھتے ہیں. سورہ ختم ہو گیا الحمدللہ. یہ سورہ الحمد سے ختم ہو گیا. سورہ کہف جو آ رہا وہ بھی الحمد سے شروع ہو رہا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.